بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہاروت و ماروت کون تھے؟ کیا وہ گناہ گار فرشتے تھے یا انسان تھے؟ ان کو جادو کس نے سکھایا تھا اور وہ کہاں اترے تھے؟ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کر قتل کیا تھا اور ایک زہرہ نامی عورت سے بدکاری کی تھی، کیا یہ واقعہ سچا ہے یا من گھڑت کہانی ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ زہرہ نامی ستارہ وہ عورت ہے جو ہاروت و ماروت سے اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی تھی؟ بابل میں اترنے والے دو افراد ہاروت و ماروت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو ہاروت و ماروت کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل info@rashid کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم ہر قسم کی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور ان یہودیوں نے اتباع کی اس جادو کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور وہ جادو جو دو فرشتوں پر اترا بابل کے مقام میں یعنی ہاروت و ماروت پر، وہ دونوں کسی ایک کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں اس کو کہہ لیتے کہ جزء نیست ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، پس تم کافر نہ ہو جانا جادو سیکھ کر۔ پس وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے ان دونوں فرشتوں سے اس جادو کی جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی عورت کے درمیان تفریق کر دیتے تھے، اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اس جادو کی جس کے ذریعے نہ تو وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا کہ بے شک وہ شخص کہ جس نے جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور کتنا ہی برا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ ناظرین، روایات کے مطابق ہاروت و ماروت دونوں فرشتے تھے اور شہر بابل میں بصورت انسان اترے تھے۔ وہ جادو کا علم جانتے تھے۔ جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا، پہلے تو وہ اس کو منع کرتے کہ اس جادو سیکھنے سے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جادو سیکھنے والا باز نہ آتا تو وہ فرشتے اس کو جادو سکھا دیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا جو نہایت ہی خوبصورت انسانی شکل میں قوم لوط کی طرف آئے تھے۔ ناظرین، صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت دو نیک سیرت بادشاہ تھے، لیکن لوگ ان کو ان کے عجیب افعال اور نیک سیرت ہونے کی وجہ سے فرشتے کہتے تھے۔ اور وہ دو شخص جادو جانتے تھے مگر جادو کرنے کو برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ اس کو کہتے کہ یہ جادو بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے دیا ہے۔
اس جادو کو نہ سیکھو ورنہ ممکن ہے کہ تمہارا ایمان جاتا رہے۔ ناظرین، شہر بابل میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ لوگوں کو اس کے عجیب اثرات اور انبیاء اکرام کے معجزات کی حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بعض لوگ اس جادو کی وجہ سے جادوگروں کو نیک اور مقدس سمجھنے لگے اور جادو کو نیک اور اچھا کام سمجھ کر سیکھنے لگے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اس جادو کے نقصانات اور اس کی حقیقت سے آگاہ کریں، تاکہ لوگ جادو سیکھنے اور جادوگروں کی اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ ناظرین، ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جیسے سورہ بقرہ کی آیات سے ظاہر ہے۔ ناظرین، ان فرشتوں کو بابل میں اتارا گیا تھا، جو کہ کوفہ کا شہر ہے۔ اس کو بابل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر کر پہلے اسی جگہ پہنچے اور یہی شہر بنایا۔ اس کا نام ثمانین رکھا۔ اللہ کی شان کہ ایک دن میں یہاں 80 زبانیں جاری ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تبلببت السنتہم، یعنی اس شہر میں رہنے والوں کی زبانیں مختلف ہو گئی ہیں۔ ناظرین، بلبلا کا معنی ہے مختلف ہونا، اور بابل اس سے ہی بنا ہے، یعنی اختلاف کی جگہ، اس وجہ سے اس شہر کا نام بابل ہو گیا۔ ناظرین، تفسیر عزیزی، سنن بیہقی، مسند امام احمد، تفسیر نعیمی اور دیگر کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے، تو فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہم کو زمین میں خلافت دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو جو غصہ اور شہوت کی کمزوریاں دی گئی ہیں، اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے بولے کہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، خواہ کتنی ہی شہوت اور غصہ ہو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی جماعت میں سے 2 اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر ان کو یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ چنانچہ ہاروت و ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے، تو حق تعالی نے ان کو یہ دونوں کمزوریاں دے کر شہر بابل میں اتار دیا، اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو، اور روزانہ اس میں اعظم پڑھ کر شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ ناظرین، یہ فرشتے 1 مہینے تک ایسا ہی کرتے رہے، تو ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت مل گئی۔ اس کے حسن کا ان پر بے مثال اثر ہو گیا، اور یہ دونوں اس کے عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اپنے عشق سے مجبور ہو کر اپنی محبت کی خبر زہرہ کو دی، تو اس نے کہا کہ میرے شوہر غیرت مند ہے، اگر اس کو خبر ہو گئی تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تم میرے شوہر کو قتل کرو، یا میرے بت کو سجدہ کرو، یا مجھے اس میں اعظم سکھا دو، یا پھر شراب پی لو۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اس میں اعظم تو اسرار الہی میں سے ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور اس میں اعظم بھی سیکھ لیا۔ وہ تو اس میں اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالی نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا، اور شکل اس کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ ناظرین، جب ان فرشتوں کو ہوش آیا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تجلی سے دور رہتا ہے، اور یہ دونوں یعنی ہاروت و ماروت روز شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے؟
پھر ان دونوں فرشتوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ آخرت کا یا دنیا کا عذاب اختیار کر لیں، تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دی۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ان کو زنجیر سے جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں ہر وقت آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ان کو کوڑے مار رہے ہیں۔ پیاس سے ان کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ان کے اس انجام سے باقی فرشتوں نے عبرت حاصل کی، زمین والوں پر بجائے لعن طعن کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور مدلل ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@راشد۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔